آج ہمیں موقع کورونا کا وبا پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے تفصیل سے بات کیا ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی, اظہر صاحب نے بھی, اور میں بڑا شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. شروع میں میرے پارٹی کی طرف سے اور اس ہاؤس کی طرف سے ہم اپنے فرنٹ لائن اس جنگ میں جو سولجرز ہے, ہمارا پیرامیڈکس, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے نرسز کو سلام پیش کرتے ہیں. اس وقت تک پاکستان میں تقریباً 700 جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ کرونا وائرس کا مریض بن چکے ہیں, اور ان میں سے 11 ہیلتھ ورکرز ہمارے شہید ہو چکے ہیں. ہم آج اوبیسلی اسپیکر صاحب کو بھی مس کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا گو ہے کہ خود جناب اسپیکر صاحب اور جو ان کے خاندان میں کرونا کا مریض بن چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں. جناب اسپیکر, جیسے ہمارا منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا, اسپینش فلو کے بعد کرونا وائرس کا پینڈیمک 100 سال بعد آیا ہے, اور پوری دنیا میں جو ڈفرینٹ کنٹریز کے قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصلیت سامنے آیا ہے. امریکہ کا صدر کا اصلیت سامنے آیا, یو کے کا وزیر اعظم بورس جانسن صاحب کا اصلیت سامنے آیا, اور ہر کرائسس قیادت کو یہ موقع دیتا ہے اور اس موقع میں کی اصلیت سامنے آتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کا وزیر صحت بھی ہے, آج بھی نیشنل اسمبلی سیشن میں موجود نہیں ہے, اور he doesn't think it is part of his job کہ وہ اس ہاؤس کو اور پاکستان کے عوام کو اس کے بارے میں, کرونا وائرس کے بارے میں بریف کرے. یہ ایک سیاسی بیان بازی نہیں ہے, یہ ایک حقائق ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے, اس کی اٹس پارٹ آف ہز جاب ایز لیڈر آف دا ہاؤس. اور جیسے آج پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب, ہمارے مزدور وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اپنا روزگار کرے, انڈسٹریز میں کام کرے, کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرے, تاکہ ہمارا معیشت کا وہ اثر نہ ہو. ہم سمجھتے کہ اگر آپ لیڈر ہو تو آپ پھر جو آپ باقیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو خود بھی کرنا پڑتا ہے. اور آج بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب خود ہاؤس میں موجود ہوتا. وزیر اعظم صاحب نہ صرف پورے پاکستان کا نمائندگی کرتے, لیکن خاص طور پہ وزارت جو وہ سنبھال رہے ہیں, جس کا اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہے مگر خود بات نہیں کر سکتا, وزیر صحت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کر سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں ایک بار پھر ایک نیشنل یونٹی کا, اور اس وبا کی اویئرنیس کے بارے میں کیا سٹیپس ہم اپنا سکتے ہیں, شاید اس کے بارے میں بات ہوتا. لیکن وزیر خارجہ صاحب جس پہ یہ ذمہ داری سونپی گئی, اس نے صوبائی سندھ کو اور 18ویں ترمیم کو نشانہ بنایا ہے. میں ان ڈیبیٹس پہ بھی زیادہ نہیں جانا چاہوں گا, صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ وبا پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا تو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں نے ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھا. اس پریس کانفرنس میں میں نے وزیر اعظم کو, حکومت کو دل سے یہ پیغام دیا تھا کہ جو ہمارے سیاسی ایشوز ہوں گے, جو ہمارے سیاسی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوں گے, وہ ہم سائڈ پہ رکھے اور مل کے اس وبا کا مقابلہ کریں. اس کا جواب میں میرے جماعت کا, میرا خود, میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ, میرے صوبے کے وزیر کا گالم گلوچ فرام دا ہائیسٹ لیولز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کا گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا. ان کا کوشش, ان کا محنت کا کردار کشی کی گئی, اور نہ صرف ان کی ذات پر یہ بات محدود تھا, مگر ہمارا سندھ صوبے سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہے
ان کا کردار کشی کی گئی، یہاں تک کہ ایک حکومت اور حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما نے فرمایا کہ سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے اس کو کورونا لگ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم اس قسم کی سیاست کریں۔ پاکستان کی بہت سی مشکلات ہیں، ان مشکلات کا سامنا ہمارا حکومت پہلے دن سے کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے معیشت سے تعلق رکھنے والے مشکلات ہیں، چاہے وہ ہمارا جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور فورن پالیسی پہ جو اس کا اثر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا صحت کا نظام عالمی دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی زیادہ ضرورت تھا کہ ہمارا وزیر اعظم پورا ملک کو لیڈ کرتا، ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا، وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا، اور اس ملک کو وہ تحفظ دلاتے، اس ملک کے عوام کو یہ بات کا یقین دلاتے کہ ہم نہ صرف آپ کا صحت کا، ہم نہ صرف آپ کا زندگی کا تحفظ کریں گے، مگر جو معاشی صورتحال ہے، جو کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا، اس کے لیے بھی ہم قدم اٹھائیں گے۔ ہم نے اسی بات کی نشاندہی کی تھی اپنی پہلے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے اس جنگ کو دو محاذوں پہ لڑنا ہے۔ ایک ہم نے جو اس کی میڈیکل اور پروٹیکٹیو سٹیپس ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنا معیشت کو اور اپنا غریب طبقہ کو ریلیف پہنچانا ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ریجن میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں خود مانتا ہوں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کا کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومتوں کو جاتی ہے، اس بات کی کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب سب سے زیادہ سندھ حکومت کو جاتی ہے، جس کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی باقی صوبے کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ ہمارا پہلے دن پہ صوبائی سندھ میں ہم 80 ٹیسٹ پر ڈے کر سکتے تھے، اب شکر الحمدللہ ہم 5000 تک پہنچ چکے ہیں، 5000 سے زیادہ، وہ تو 600% کا اضافہ۔ لیکن اس اضافہ میں نہ ایک لیب، ٹیسٹنگ لیب، جس کا 2 ٹیسٹنگ لیبز کا وعدہ وفاقی حکومت نے ہم سے کیا، وفاقی حکومت کی طرف سے وہ لیبز اب تک صوبائی سندھ میں دیا نہیں گئے ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے وہ سپورٹ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو بھی نہیں مل رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو صرف چند ٹیسٹ پر دن کر سکتے تھے، اب وہ 1000 کے قریب ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ صوبائی سندھ کا اضافہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اضافہ ہو، اس میں 90% جو وسائل استعمال کیے گئے ہیں، جو ریسورسز استعمال کیے گئے ہیں، وہ صوبائی ریسورسز ہے۔ آج پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ این ڈی ایم اے کا چیئرمین نے پاکستان کے لیے 50,000 ٹیسٹ پر ڈے کا جو ٹارگٹ ہے وہ خود رکھا تھا۔ آج تک ہم اس پوائنٹ پہ نہیں ریچ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت سے وہ مدد نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف ایک صوبہ تک محدود رہتا ہے، مگر آپ کو جو خیبر پختونخوا کا جو شرائع اموات میں اس میں بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں یہ بھی سٹیٹسٹکس، یہ بھی فیکٹ، یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، جہاں سب سے کم ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ شرائع اموات ہوا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے، جس صوبہ میں سب سے کم ٹیسٹ کیے گئے ہیں، سب سے کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، اس صوبہ میں سب سے زیادہ شرائع اموات بھی ہوا ہے۔
اور اس صوبہ کا نام ہے خیبر پختونخوا، جہاں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سی ایم مراد علی شاہ پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور میں اس صوبہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر صحت ہے، اس کی ٹیم ہے، وہاں کی بیوروکریسی ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ میں جانتا ہوں جیسے صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، ہر صوبہ میں محنت ہو رہا ہے، کوشش ہو رہا ہے، وہ جاری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق کو اس نیشنل ایمرجنسی میں، حکومت پاکستان کو اس جنگ کی کیفیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تھا، ہمارے ساتھ محنت کرنا تھا، جہاں صوبائی حکومتیں 1 روپیہ خرچ کرتے وہاں وفاقی حکومتیں 2 روپیہ خرچ کرتے، ویسے نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آج بھی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ آپ پاکستان کی حکومت ہو، اس وقت ہم جنگ میں ہیں۔ اب کبھی ایسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وزیر اعظم پاکستان کہے کہ صوبے سندھ خود لڑے، بلوچستان خود لڑے؟ کیا آپ ایسے کبھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم جنگ میں ہو اور ہم اپنے سپاہیوں کو، اپنے جوانوں کو کہے کہ جا آپ اس جنگ کے مقابلہ کریں، مگر ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے، ہم آپ کو بوٹس نہیں دیں گے، ہم آپ کو یونیفارم نہیں دیں گے؟ آج یہاں پی پی ای کا بڑا ذکر کیا تھا۔ جناب اسپیکر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان کے ہیلتھ پروفیشنلز میں جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ باقی دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ یا ہم اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو، اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو وہ پی پی ای ٹائملی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا مشکل سے صوبہ سندھ نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کو، پیرامیڈکس کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو جو کورونا پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کو ان انٹرپٹڈ سپلائی پی پی ای کا گارنٹی کروایا ہے۔ لیکن ہمیں صرف اپنا ان فرنٹ لائن ورکرز کو جو ان مریض سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، ہم نے نہ صرف ان کو تحفظ دلوانا ہے، ہم نے ایمرجنسی رومز میں بھی اپنے ڈاکٹرز کو تحفظ دلوانا ہے، ہم نے جو نرسز، جو پیرامیڈکس اس وقت میں، اس پینڈیمک کے دوران اپنے جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں صرف اپنا کام کرنے کے لیے، ان کو تحفظ دلوانا ہے۔ پوری دنیا میں پی پی ای کا ڈیمانڈ ہے، ہم جانتے ہیں کہ مشکل ہوگا، ہم پاکستان میں بھی اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ صوبہ سندھ، نہ صوبہ بلوچستان، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان کی حکومت انٹرنیشنل سپلائی چینز، چاہے وہ پی پی ای کا اکوپمنٹ کا ہو، چاہے وہ ٹیسٹ، کرونا ٹیسٹ کے ہو، ہم وہ انٹرنیشنل سپلائی چینز خود گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف ریاست پاکستان کر سکتی ہے۔ خاص طور پہ جب پوری دنیا بند ہے، ایئرپورٹس بند ہے، آپ انٹرنیشنل سپلائی چینز پی پی ای کے لیے، میڈیکل سپلائز کے لیے اور ٹیسٹنگ کٹس کے لیے آپ کر سکتے ہو۔ آپ کو یہ گارنٹی ہر صوبہ کو دینا چاہیے کہ ہم آپ کو اس وقت ان انٹرپٹڈ سپلائی، چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس کے ہو یا پی پی ای کے ہو، ہم وہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دلوائیں گے۔ 18ویں ترمیم کی اور صوبے کے جو فائنانسز ہیں ان کے بارے میں بڑے بات ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اور این ایس سی ایوارڈ کے بعد صوبے کو زیادہ وسائل ملے ہیں، لیکن ہر صوبہ کا جو 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ہے، وہ 1 سال کا ہیلتھ بجٹ اس وبا کا مقابلے کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے صوبائی سندھ نے اپنا پورا بجٹ کو دیکھ، جہاں سے ہم کاٹ کر سکتے ہیں ہم کاٹ رہے ہیں، اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا ہیلتھ کیئر کے نظام میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے ہم اپنا وسائل ریسورسز استعمال کر رہے ہیں۔ ویسے ہی میں جانتا ہوں ایسے ہی ہو رہا ہوگا
بلوچستان میں، ایسے ہی ہو رہا ہوگا پنجاب میں، ایسے ہی ہو رہا ہوگا خیبر پختونخوا میں. لیکن ہمارا 1 سال کا بجٹ، ہمارا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. حکومت ایک پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ صرف صوبہ سندھ کو مگر ہر صوبہ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے آپ کو وسائل دینے ہوں گے. یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے، اور اس کرائسس کے دوران جب پاکستان میں وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کہیں گے کہ ہم آپ کا مدد نہیں کریں گے، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، ہم اپنے لیے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے عوام کی زندگی اور صحت بچانے کے لیے، جو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر پاکستانی کا صحت اور جان کو آپ کو تحفظ کرنا ہے. اگر خطرہ ہے تو اس خطرے کے خلاف آپ ہمیں مدد کریں، اب ہمیں گالی نہ دے، اب ہمارا کردار کشی نہ کرے. یہ کتنا افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، جب پوری دنیا اپنا میڈیکل کمیونٹی کو، اپنا فرنٹ لائن فورسز کو، اپنا نرسز کو، اپنا ڈاکٹرز کو، اپنا پیرامیڈکس کو سلوٹ کر رہے ہیں، پیکیجز کا اعلان کر رہے ہیں، تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ چاہے وہ بلوچستان کے ڈاکٹرز ہو یا پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز ہو، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا تحفظ کے لیے، اپنا جان کا تحفظ کے لیے، اپنا صحت کا تحفظ کے لیے، اور تاکہ ہم آپ کا جان بچا سکتے ہیں، ہمیں پی پی ای دو. بلوچستان میں ان پہ حملہ کیا جاتا ہے اور وہ گرفتار کیے جاتے ہیں. وزیر خارجہ کہتا ہے کہ پی پی ای ہے. اگر پی پی ای ہے تو پھر پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز کو 15 دن کے لیے ہنگر سٹرائک پہ کیوں جانا پڑا؟ اگر ملتان میں نشتر ہاسپٹل پہ ان انٹرپٹڈ سپلائز ہے پی پی ای کے لیے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے وسائل سے کیوں نشتر ہاسپٹل کو ڈونیشن کے طور پہ پی پی ای دینا پڑا؟ وزیر خارجہ نے اپنا ہی حکومت کے خلاف بیان کیوں دیا کہ ملتان کے لیے، ساؤتھ پنجاب کے لیے وہ وسائل نہیں دیا گیا، وہ پی پی ای نہیں پہنچا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے جو تقریر کیا ہے، جو باتیں کیے ہیں، وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم صرف سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں. ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو بھی آپ کی سی بی ایمز ہوں گے ماننے کو تیار ہے. ہمیں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں چاہیے. اگر ہمیں مدد چاہیے، اگر ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، تو صرف اس لیے کہ ہمارے عوام کا جان اور صحت خطرہ میں ہے، اور ہم اکیلے جتنے بھی کوشش کرے، جتنے بھی محنت کرے، اگر وفاق کی طرف سے ہمارا ہر کوشش انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اگر وفاق کی طرف سے ہمارا ہر میسج انڈرمائن کیا جا رہا ہے، تو ہمارا کوشش ناکام رہے گا. اس کا نقصان میرا اور آپ کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کے عوام کو ہوگا، اس ملک کا صحت کا ہوگا، اس ملک کے عوام کی زندگی پہ ہوگا. میں آپ اس کا اگزامپل پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر، جہاں اس قسم کی گلوبل پینڈیمک پہنچا ہو، اور میں جو بھی حکومت کے الائز ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہو یا یہ باپ سے، دوسری سیاسی جماعتیں سے، ہمارا جو اپوزیشن ہے، آپس کے جو ایشوز ہے وہ کافی زیادہ ہے. لیکن میں ان کے بارے میں نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کوئی کمپلین نہیں کر سکتا. اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں ایم کیو ایم کا اگزامپل اس وقت لوں گا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حکومت سندھ، کراچی کے عوام، پورا صوبے کے عوام کا زندگی اور جان کا تحفظ دینے کے لیے، بچانے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے. اگر تنقید آتا ہے تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آتا ہے، اگر ایک پوائنٹ آتا ہے تو ہمیں گائیڈ کرنے کی پوائنٹ آتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ جو وفاقی حکومت کے نمائندے سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کر رہے ہیں اس سے اس ملک کے عوام کو وہ کنفیوز کر رہے ہیں. جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں کہ سندھ حکومت جان بوجھ کے کورونا کے پیشنٹس کے تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر it is not a bad reflection on the people of Sindh. It is a bad reflection on those who give such statements. جناب اسپیکر, لاک ڈاؤن پہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہوا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو, اس لیے پاکستان کی عوام کی قربانی کی وجہ سے اس صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, پھر صوبہ پنجاب, پھر پختونخوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حکومتوں کی وجہ سے, ان کے جیل کوئک ایکشن کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو بچا دیا اس وقت تک. اور اس وقت تک پاکستان نہ ووہان بنا, نہ اٹلی بنا, نہ نیو یارک بنا, نہ یو کے بنا. اس لیے اس ملک کے عوام نے, اس ملک کی صوبائی حکومتیں نے اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے وہ قدم اٹھائے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریکمینڈڈ قدم تھے, اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے اپنے عوام کا زندگی بچایا ہے. آپ کے وزیر خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو شرح اموات ہے وہ اٹلی اور نیو یارک کی جیسا نہیں ہے, اور ہم سب دعا گو ہے کہ آگے جا کے بھی ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا سکے. اگر وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, اگر وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن اٹھانا ہے, اگر وزیر اعظم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن, ڈم لاک ڈاؤن, ہینڈسم لاک ڈاؤن رکھنا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہے, کرے جو آپ نے کرنا ہے. لیکن ہر فیصلہ کا کانسیکوینسز ہے. آپ کا جو پہلا فیصلہ تھا ایک کمپریہنسو لاک ڈاؤن کرنے کا, اس کا آپ کا ریزلٹس ملے ہیں. آپ اس پالیسی کو چینج کرنا چاہتے ہو. اس پالیسی کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس بائی ان بھی ہے دوسرے صوبے کی طرف سے, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہے. اگر پاکستان کا لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسز کا تعداد بھی بڑھیں گے, ہمارے شرح اموات بھی بڑھے گا, اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے, اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو اب زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہم خود اپنا وسائل سے کوشش کر کے اپنا کوارنٹین سینٹر, اپنا آئسولیشن سینٹر, اپنے آئی سی یوز, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی, ان ساری چیزوں میں اضافہ کر رہے تھے, اب لاک ڈاؤن کی جو ایزنگ ہوا ہے اس کا نتیجے میں جو زیادہ لوگ بیمار ہوں گے, جو زیادہ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں گے, جن کے لیے ہمیں آئسولیشن بیڈ سے لے کے وینٹیلیٹرز تک, وینٹیلیٹرز سے لے کے پھر فیونرلز تک کی تیاری کرنا ہے, اس تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. یہ آپ کا ڈیٹا بھی آپ کو بتا رہا ہے. اگر مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے تو ہم نے اس مشکل صورتحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا تیاری بھی کرنا ہے, اور اس کا تیاری کرنے کے لیے اس وقت سارے صوبائی حکومتیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا آئسولیشن سینٹرز, ہم اپنا کوارنٹین فیسلٹیز, ہم اپنا آئی سی یو بیڈز میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو مدد کرتی, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سوات آپریشن ہم لڑ رہے تھے پختونخوا میں, پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی تھی. اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, خیبر پختونخوا خود لڑے. جب سیلاب آیا تھا, سپر فلڈ آیا تھا, اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا کہ فلڈ تو ادھر سے آ رہا ہے وہ خود سنبھالے. جب جنگ آتا ہے, چاہے وہ ایل او سی پہ ہو یا جہاں بھی ہو, ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہی صوبہ جو اس کا بارڈر رکھتے ہیں وہ خود اپنا تحفظ کرے. تو پھر جب جیسے ہمارا وزیر صاحب کہتا ہے 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آتا ہے جس سے نہ صرف ہمارا معیشت,
نہ صرف ہمارا ریاست لیکن ہمارا عوام کا زندگی اور صحت اس وقت خطرے میں ہے. اس وقت ریاست پاکستان کہتا ہے کہ صوبے خود لڑے, ہم خود لڑیں گے, یہ ہمارا ذمہ داری ہے, لیکن اس کا کانسیکوینسز بھی سوچیں. بلوچستان کے عوام پہ, پختونخوا کے عوام پہ, سندھ کے عوام پہ, اس پورے ملک کے عوام پہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا اگر وہ خود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں, خود اپنے جان صحت مال خود بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ آپ خود لڑو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارا کورونا کا وبا کے خلاف جو قدم ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہے, مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان کا وفاقی فالٹ لائنز ہے جو ہمیشہ سے رہے ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کیے ہیں, وہ فالٹ لائنز پھر سے ایگریو ہو رہے ہیں, پھر سے ان کو اثر ہو رہا ہے. اگر ہم سب مل کے یہ کوشش کریں کہ ہم جتنے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں اس کا آدھا ہم کورونا اویئرنیس پہ یا کورونا کے خلاف بیانات دیتے, اس کا اثر کیا ہوتا. اگر آپ وفاقی حکومت کے وزیر پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیانات فیبروری 26 سے لے کے آج تک اٹھا کے نکالے, اس کا انالیسس کرے, تو 90% صوبائی سندھ, مراد علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کا بیان آتا ہے. آگے جا کے بھی ہم الیکشن لڑیں گے. اس وبا کے بعد جتنا بھی آپ نے ہمیں گالیاں دینا ہے دے دے, جتنا آپ نے ہمارا کردار کشی کرنا ہے آپ ویسے ہمیشہ کرتے ہو تو کرے, لیکن اس وقت جب پاکستان ایک جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے, ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے, اور ہمارا وزیر اعظم اپنے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا, وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہے کہ اس کا ذمہ داری ہے اس حکومت کو چلانے کا, اس ملک کو چلانے کو, اور اس ملک کے عوام کے صحت اور زندگی کا جو اس کا ذمہ داری بنتا ہے. اسپیکر صاحب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ذمہ داری پورا نہیں کر رہا. کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ماضی میں جو بھی ہوا سو ہوا, آگے جا کے ایک یہ فیصلہ ہوا ہے, اور ایک قسم کا یونیفارم, تھوڑا بہت فرق ضرور ہے, صوبے میں ایک قسم کا لاک ڈاؤن جاری ہے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اور اس فلور پہ وفاقی حکومت کو یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ سارے صوبائی حکومتوں پہ یہ بوجھ آنے والا ہے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی, اپنا آئسولیشن کا کیپیسٹی, اپنا آئی سی یو کا کیپیسٹی, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے. ہم اکیلے کرتے رہیں گے. اگر آپ ہمارا مدد کریں, اگر جہاں ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو آپ 2 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اگر جہاں ہم 1 ٹیسٹنگ لیب دیتے ہو آپ 2 ٹیسٹنگ لیب دیتے ہیں, تو اس کا پاکستان کا فائدہ ہوگا, اس کا آپ کا حکومت کا فائدہ ہوگا, اس میں آپ کا وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ روشن ہوگا, اور میں اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو بھی بچا سکوں گا. لیکن اگر ہم اپنے سائلوز میں کام کرتے رہیں گے, وزیر اعلیٰ سندھ اپنا محنت اپنی جگہ خود کرنے کی کوشش کریں گے, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خود اپنا محنت خود اکیلا کرنے کی کوشش کریں گے, وزیر اعظم آزاد کشمیر خود اپنا محنت اکیلا کرنے کی کوشش کریں گے, بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو جگرا صاحب ہے پختونخوا میں وہ بھی اکیلا اپنی محنت کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم اس مرض کورونا وائرس کا وبا کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہیں گے. جیسے آج ہمارا جو محنت ہے, جو کوشش ہے, وہ کمپیئر کیا جا رہے ہیں دوسری ریاست سے, کل بھی ہم کمپیئر کیے جائیں گے. اور ڈو وی ریئلی وانٹ ٹو بی دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ؟ کیا معاشی مشکلات دوسرے ملک میں نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, نائجیریا میں نہیں ہے, افریقہ میں نہیں ہے, ایتھیوپیا میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, صرف پاکستان میں معاشی مشکلات ہیں. اگر وہ ممالک اپنا عوام کے صحت اور زندگی بچانے کے لیے وہ لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں, اپنے عوام کو ریلیف پہنچ سکتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان یہ کام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ پاکستان وہ 3 ممالک سے وہ کیوں, ہم ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان, افغانستان اور مالدیوز وہ 3 ممالک ہیں جو کورونا کی وبا کی وجہ سے ہم ریسیشن میں جا سکتے ہیں, اور جہاں
یہ حقائق ہے, ہم نے اس کی تیاری کرنا ہے, اپنے عوام کا معاشی صورتحال کا بھی تحفظ کرنا ہے. یہ سوال بھی بنتا ہے, یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ ایسے کیا ہے کہ پاکستان افغانستان اور مالدیوز کے ساتھ ریسیشن میں جانے والا ہے. وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ کورونا کے وبا سے پہلے ہمارا معاشی صورتحال بہت خراب تھے. ہمارے غریب تب بھی پریشان تھے, ہمارے مزدور تب بھی پریشان تھے, اور اوپر سے یہ کورونا کا جو وبا ہے یہ سب پاکستان کے عوام کا کمر توڑ دیا ہے. اور ہم بھی خوش ہوئے تھے جب وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ 12 ارب روپیہ کا ریلیف پیکج. اس لیے یہ تو میرا مطالبہ تھا جب میں نے پہلا پریس کانفرنس کیا, جب وفاقی حکومت اور ان کے نمائندے پوچھ رہے تھے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے معیشت کو بھی سنبھالنا ہے اور کورونا کا بھی مقابلہ کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات تھا کہ اتنے ارب روپے کا پیکج. لیکن جب ہم اس پیکج کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں بھی یہ حکومت, وہاں بھی پی ٹی آئی, کیسے میں یہ کہوں, صحیح نیت کے ساتھ کام نہیں کرے. وہ اس اربوں روپے کی پیکج میں جو صوبائی حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے ویٹ کا سالوں سال, وہ بھی ڈالا گیا. جو ریلیف کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے تھرو جو پیسہ دیا گیا, شاہ محمود قریشی صاحب تو یاد رکھتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, اپنا نوجوانی بھی اس جماعت میں گزارا, وزارتیں بھی حاصل کی. افسوس کی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام نہیں لے سکتا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو آپ کا بجٹڈ پیسہ تھا, آپ کے پاس وہ پیسہ موجود تھا, اپنے وہی پیسہ استعمال کیا ہے اور وہی پیسہ کو اکٹھا کر کے اپنے بے نظیر انکم کے سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دیے ہیں. ہم شکر گزار ہیں, ہم خوش ہیں کہ BISP جاری ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے آج بھی اس ملک کے غریب ترین عوام کو امداد مل رہی ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ کافی نہیں ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اپنی جگہ چلنا چاہیے تھا, لیکن جو آپ نے اس ملک کے ڈیلی ویج ارنر سے اس لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو ریلیف پہنچائیں گے, آج تک ہمارے ڈیلی ویج ارنرز کو کوئی ریلیف نہیں ملا. آپ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہو, خود مان رہے ہو کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہو, لیکن جب لاک ڈاؤن تھا آپ نے عوام کو کوئی پیسہ نہیں دیا, ڈیلی ویجز کو کچھ نہیں دیا, سفید پوش طبقہ کو کچھ نہیں دیا. اور جہاں سندھ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے, جہاں سندھ حکومت نے ایک ریلیف آرڈیننس تیار کیا تھا اسی لاک ڈاؤن کے لیے کہ ہم اپنا عوام کا جو روزگار ہے, جو تنخواہ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس لاک ڈاؤن کے دوران. ہم صوبائی سندھ میں جو رینٹل پراپرٹیز میں رہتے ہیں, ان کا کم رینٹ ہے, ان کے لیے ہم کیا سپورٹ دے سکتے تھے, کیسے گارنٹی کر سکتے تھے کہ ان کو وہ لاک ڈاؤن کے دوران رینٹ بھی نہ دینا پڑے اور کوئی اس کو اپنا گھر سے نہ نکال سکے اس لاک ڈاؤن کے دوران. وہ بھی سندھ آرڈیننس کا حصہ تھا. جو یوٹیلیٹیز میں ریلیف ملنا تھا وہ بھی سندھ آرڈیننس کا حصہ تھا. جو سکولز کا 20% آپ کو فائدہ ملنا تھا وہ ریلیف آرڈیننس کا حصہ ہے. اور جناب اسپیکر, آپ حیران ہوں گے کہ سندھ کے عوام کو ریلیف سیبٹاج پی ٹی آئی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت سندھ کورونا ریلیف آرڈیننس کو سائن تک نہیں کر رہی تاکہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران وہ غریب عوام جس کا ذکر ہمارا وزیر اعظم کرتا رہتا ہے, ان کو جب ہم ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو چاہے ہمارا ریلیف آرڈیننس ہو یا جو بھی ہمارا منصوبہ ہو, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وفاقی حکومت اترواتی ہے. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج رات
گورنر سندھ ریلیف آرڈیننس سائن کرے اور سندھ کے عوام کو ریلیف پہنچائے. اور یہی جو ریلیف آرڈیننس ہے جو پاکستان کے عوام کو روزگار کو, جو پاکستان کی عوام کے تنخواہ کو, جو وہ پاکستان کے عوام جو رینٹل پراپرٹی میں رہتے ہیں ان کو تحفظ دلا سکتے ہیں, یہی ریلیف آرڈیننس کو کاپی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ نے باقی اسٹریٹجیز کاپی کیا ہے, یہ ریلیف آرڈیننس بھی کاپی کر لو, پنجاب سے بھی پاس کر لو, بلوچستان سے بھی پاس کر لو, پختونخوا سے بھی پاس کر لو, اور اس صوبے کے عوام کو بھی بے روزگاری سے بچائے, ان کو تنخواہ کو تحفظ دے. یہ دس از ایبسولوٹلی آؤٹریجس جناب اسپیکر کہ ایک طرف جہاں ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہم مدد کرنے کو تیار نہیں, دوسری جگہ جہاں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں آپ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہو کہ میں کیوں رو رہا, میں صرف سندھ کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں, پورا پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں. اور آپ کو جس طریقے سے آپ اپنا حکومت کرتے ہو, اپنا سیاست کرتے ہو, آپ نے پینڈیمک کے دوران یہ عادتیں چھوڑنی ہیں. ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں, جگہ جگہ جانے کو تیار ہے, کہنے کو تیار ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے, عمران خان ہمارا وزیر صحت ہے, جو وہ کہتا ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آپ کرو. ہم مل کے ایک طاقت بن سکتے ہیں, ہم مل کے پاکستان کے عوام کی زیادہ زندگی بچا سکتے ہیں, ہم مل کے پاکستان کی معیشت کو زیادہ بچا سکتے ہیں. لیکن جب بھی ضرورت پڑی اس ملک کا, جب بھی اس ملک کی ضرورت پڑی کہ اس ملک کی قومی جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو, وہ یونٹی پیدا ہو, چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, اور اب جو کورونا کا وبا ہو, ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ میں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہوں, میں اپنے جماعت سے مخاطب رہوں گا, اپنے جماعت سے بات کروں گا, اپنے جماعت کے لیے کام کرتا رہوں گا. اس طریقے سے نہ ریاست چلتا ہے, نہ وفاق چلتا ہے, اور نہ ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں گے. جناب اسپیکر, میرے پاس بہت سے اسٹیٹسٹکس ہیں. میں ان کا 18th امینڈمنٹ کا, NFC ایوارڈ کا اگر اس وقت آپ ڈبیٹ کھولنا چاہتے ہو, آپ کے پاس جیتنے والا پوزیشن میں نہیں ہے. I don't want to engage in that debate. I don't want to engage in the 18th Amendment debate until after the pandemic. I don't want to engage in the NFC award debate until after the pandemic. میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے, میں نے آپ کا مدد کرنا ہے. میں نے آپ کے خلاف اس وقت کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. آپ تفتان کی بات کرتے ہو, ہم جانتے ہیں تفتان پسماندہ علاقہ ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. But that's no excuse کہ why the people of Pakistan were treated like refugees in their own country. That's no excuse کہ the government of Balochistan, جو ہم جانتے ہیں ان کے پاس وہ نہ ہیلتھ کا وسائل ہے, نہ ٹیسٹنگ کا کیپیسٹی تھا, وہ ناممکن تھا, لیکن ان کو اس طریقے سے اکیلا چھوڑا گیا کہ وہ جو لوگ ایران سے آئے تھے ان کا ٹیسٹ نہیں کر سکے. تو پھر جب وہ لوگ باقی ملک میں بھیجا گیا, صوبائی سندھ میں ہم نے فوراً ان کو روکا, ٹیسٹنگ کروایا. دوسری جگہ میں انہوں نے اسیوم کیا کہ آپ کا وفاقی حکومت نے بلوچستان کی حکومت کو مدد کیا ہوگا اور ان کا پورا ٹیسٹنگ اور فیسلٹیز ملا ہوگا. جب وہ پہنچے, سکھر پہنچے, دوسرے صوبے میں پہنچے, تو پتہ چلا کہ نہ ان کا ٹیسٹنگ ہوا تھا, نہ ان کو الگ رکھا گیا تھا, نہ ان کو کھانے پینے کے لیے یا وہ سامان دیا گیا تھا, نہ ماسک یا پیناڈول دیا گیا تھا, ان کو الگ بھی نہیں رکھا گیا تھا تاکہ اگر کوئی کرونا کی پیشنٹ تھے وہ تو دوسرے کو بھی انفیکٹ کیے گئے. اینڈ بفور آپ 18th امینڈمنٹ کا ذکر کر کے بلوچستان حکومت پہ یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے, آپ جانتے ہو, شاہ محمود قریشی صاحب جانتا ہے کہ جو ہمارے بارڈرز ہے, جو کوارنٹین ہے, وہ آئین کے تحت آپ کا ذمہ داری ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تافتان کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں نہیں پھیلا, لیکن ہمارا ملک میں اس لیے کہ وفاقی بارڈرز آپ کا ذمہ داری ہے, اور یہ وبا ہمارا بارڈر سے ہی آئے ہیں,
تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کیس ووہان سے تو نہیں آیا. آپ نے چائنا کے جو پاکستان کی اسٹوڈنٹس ہے، پاکستان کے عوام ہے، وہ اب تک چائنا میں. اب تافتان سے یا ایران سے یہ کیسے چلا؟ ایک، آپ نے ان کو صحیح کوارنٹین نہیں دلوایا، آپ نے ان کو صحیح ٹیسٹ نہیں کیا. آپ رائبن اجتماع کا بات بھی کر رہے تھے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ان کی قصور ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی قصور ہے کہ رائبن کی اجتماع کو وہ تحفظ نہیں دلوایا گیا، وہ اویئرنیس نہیں دلوایا گیا. اس وقت تک آپ کے صوبائی حکومت اور آپ کی وفاقی حکومت اس مرض کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے جو رائبن اجتماع میں تھے، ان کو نہ وہ تحفظ ملا، نہ وہ اویئرنیس ملا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خود اس بیماری کے شکار ہوئے، اور پورے پاکستان میں آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے رائبن اجتماع میں جو شرکت لے رہے تھے وہاں سے پھیلا گیا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ملک بھر میں ہمارے غریب خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کیا، وہاں سے بھی ہمیں شک ہے کہ آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہوگا. اب بھی ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ہاؤ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں کس چیز پہ لڑنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اضافہ کرنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ معاشی مشکلات صوبے کے لیے، وفاق کے لیے ہے. ہم بیہائنڈ دی سینز بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ اب کیسے ہمیں ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں، اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کو کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ جہاں تک کرونا کی وبا کی بات ہے مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جب تک یہ پینڈیمک جاری ہے تو جو آپ کا بیٹنگ لائن اپ ہے اس پہ وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے، اور آپ اس قسم کے ذمہ دار ایکسپیرینسڈ لوگوں کو سامنے رکھیں جو ہم سے بات کر سکتے ہیں، تمیز سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم مل کے پاکستان کے لیے وہ بہتر فیصلے لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی سیشن جو آخر کار ہوا ہے وہ اسی قسم کا ایفرٹ کا نتیجہ تھا کہ ذمہ دار لوگ حکومت کی طرف سے اس کمیٹی میں تھے. ہم نے ذمہ دارانہ طریقہ سے اس نیشنل اسمبلی سیشن کو آخر کار بلایا ہے، اور آگے جا کے جو ہر صوبائی حکومت کو مدد ملنی ہے ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. آپ کے بس if there's anything that's missing in this equation, it's for you to be willing to work with us. تو جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں. رمضان بھی ہے اور شکریہ. میں بھی اپنا تقریر مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں، تو تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ.